الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہر عالم مرکز انوار زین العابدین مہر عالم اس کا مطلب ہے ساری دنیا کے چاند، مرکز انوار نور جو اترتے ہیں ان سارے انوار کا مرکز کس کی ذات ہے؟ کس کی ذات ہے؟ مہر عالم مرکز انوار زین العابدین نور جانے حیدر کرار زین العابدین نور جانے حیدر کرار زین العابدین، اور جس کی چشمے خون فشاں سے عمر بھر ٹپکا لہو، جس کی چشمے خون فشاں سے عمر بھر ٹپکا لہو، وہ غم و آلام کا شاہکار زین العابدین، اور عرش حق تھرا گیا، یعنی کانپ گیا۔ کیا؟ اللہ کا عرش بھی کانپ گیا۔ کب؟ عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سوگوار۔ عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سوگوار، بن کے قیدی جب چلا بیمار زین العابدین، اور ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، لٹ رہا تھا جب تیرا گھر بار زین العابدین، تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے۔ شامی کون تھے؟ شام کے دربار میں جب آپ نے خطبہ پڑھا کتنا دردناک تھا، کتنا سچا تھا، کتنا حق تھا۔ اس کا نقشہ کھینچا کہ تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے، ہل گیا تھا ظلم کا دربار زین العابدین، اور ذات تیری سے ہے جاری سلسلۂ اہل بیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کے بعد اب پوری کائنات میں اگر رسول اللہ کا خاندان زندہ ہے، موجود ہے، جلوہ گر ہے، تو مرکز کون ہے؟ امام زین العابدین۔ تو ذات تیری سے ہے جاری سلسلۂ اہل بیت، تو ہے سب سادات کا سردار زین العابدین، اور تو امام ابن امام ابن امام دو جہاں، تو امام ابن امام ابن امام دو جہاں، خضر بھی تیرا ہے خدمت گار زین العابدین۔ مہر عالم مرکز انوار زین العابدین، نور جانے حیدر کرار زین العابدین۔ سب سے پہلے چند فرمودات حضرت امام زین العابدین کے سنیے، ذرا جائزہ لیجئے اپنا۔ ہم ہر روز جو گفتگو کرتے اور سنتے ہیں اس لیے کہ ہمارے دلوں پر جو دنیا کی محبتوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اتر جائیں، اور دل کی محبت کا جو حقدار ہے اس کی محبت دل میں آ جائے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور رسول کے خاندان والے ہیں۔ پھر ان کے پیروکاروں میں آگے جو لسٹ آتی ہے ان سب کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ محبت کی ترتیب کیا ہے؟ مومن کے دل میں سب سے پہلی محبت کس کی؟ جو دل کا مالک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال۔
دل کا مالک کون ہے؟ تو کیا فرماتا ہے؟ میں آسمانوں میں سما نہیں سکتا، زمینوں میں آسما نہیں سکتا، تو پھر مولا تو کہاں سماتا ہے؟ کہاں ملتا ہے تو؟ کہاں تیرا ٹھکانہ ہے؟ کہا بندہ مومن کے دل میں میرا ٹھکانہ ہے۔ تو سب سے پہلے حقدار کون ہے ہماری محبت کا؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلے حقدار کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ کا خاندان، آپ کی اولاد، آپ کی آل۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت سے تقاضا کیا ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں بندہ ہم سے اگر محبت کرے گا، یعنی اہل بیت سے، یا تو اللہ کی محبت کے لیے ہم سے محبت کرے گا، یا اس لیے ہم سے محبت کرے گا کہ اس بندے کی آخرت سنور جائے، یا اس لیے محبت کرے گا کہ ان کا واسطہ دے کے جب اللہ سے مانگے گا تو دنیا میں فراخی مل جائے گی، وسعت مل جائے گی، ان کے صدقے سے مانگنے سے مال و دولت مل جائے گا۔ اب ان تینوں وجوہات کے بارے میں حضرت امام زین العابدین کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول کے ساتھ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ افسوس ہے آپ کی سبحان اللہ پہ۔ الفاظ کو سنیے اور الفاظ کے بعد انعام جو ذکر ہو رہا ہے اس کو سنیے۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ اپنی رحمت کا سایہ کب؟ کسی دنیا کے میدان میں نہیں، میدان محشر میں، جہاں زمین تانبے سے زیادہ سرخ ہو چکی ہوگی تپ کر، اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تو وہاں ہم جیسے گندے، ناکارہ، بے عمل لوگوں کو وہ رب صرف اس لیے سایہ دے دے گا کہ انہوں نے دنیا میں میرے محبوب کی آل سے محبت کی تھی۔ جملے پہ غور تو کرے ذرا، کیا ہم اس قابل ہو سکتے ہیں؟ ہم 1000 بار نہیں، لاکھوں بار بھی اگر محبت کریں تو بھی ہم اس محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ تو رب ہے نا، وہ تو کریم ہے، اور اس کے کرم کی انتہا ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ تو شہزادہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں، اگر تم نے ہم سے اس لیے محبت کی کہ ہم سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے لیے ہم سے اگر تم محبت کرو گے تو پھر انعام امام زین العابدین فرما رہے ہیں میں نہیں دوں گا، میرے باپ نہیں دیں گے، ان کے باپ نہیں دیں گے، رسول خدا نہیں دیں گے، خود رب دے گا۔ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو ایک جملہ سمجھانے کے لیے، کاش کہ کبھی پوری توجہ سے پہلی دفعہ جملے کو سن لیا کریں، سنانے والے کو بھی سمجھ آئے کہ آپ واقعی شوق سے اور عشق سے بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ اپنا سایہ رحمت ان لوگوں کو عطا فرما دے گا، یہ ان کا انعام ہے جنہوں نے اہل بیت سے محبت اللہ کے لیے کی۔ دوسرا فرمان امام زین العابدین کا یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت رسول کے ساتھ جو بندہ اس لیے محبت کرے گا کہ اللہ اس کو آخرت میں اس محبت کا کوئی بدلہ عطا فرمائے، یعنی اس کے دل میں محبت کی وجہ یہ ہوگی کہ آج اگر میں ان سے محبت کروں گا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر کوئی بندہ یہ سوچ کے اہل بیت سے محبت کرے گا تو امام زین العابدین فرما رہے ہیں
کہ اس محبت کرنے والے کو اللہ اس کے بدلے جنت لازمی عطا فرمائے گا۔ 2 وجہ ہو گئی محبت کی۔ ایک وجہ آخرت کا بدلہ لینا ہے، ہم نے آخرت میں آل بیت کی غلامی میں رہنا ہے، ایک وجہ یہ۔ دوسری محبت کی وجہ کہ ہم صرف اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، 2 وجہ یہ ہوگی۔ تیسری آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت رسول کے ساتھ جو کوئی کسی دنیاوی غرض سے، دنیاوی غرض، یا اللہ اہل بیت سے میں محبت کرتا ہوں، کرتی ہوں، تو مجھے ان کے صدقے مال عطا کر دے، دولت عطا کر دے، روزگار عطا کر دے، اچھا مکان عطا کر دے، اچھی نوکری عطا کر دے، اولاد عطا کر دے، میری اولاد کو نیک کر دے۔ یہ ساری دعائیں اگر ہم اہل بیت کے وسیلے سے مانگتے ہیں اور اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو کسی دنیاوی غرض کے لیے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس بندے کا رزق فراخ کر دیتا، وسیع کر دیتا ہے، اسے مالا مال کر دیتا ہے، اسے غریب نہیں رہنے دیتا، جو اس نیت سے بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ تو بتائیے نقصان کہاں ہوا؟ ہم نے جس مقصد کے لیے بھی رسول اللہ کی اولاد سے محبت کی، اللہ نے اسی مقصد میں ہمارے لیے برکتیں پیدا کر دی، ہمیں نواز دیا۔ اور بے شمار ایسے واقعات علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں سچی عقیدت، سچی محبت اور نیک نیتی کے ساتھ شہدائے کربلا یا اہل بیت اطہار یا سید الشہداء، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی منسلک ہو کر اگر ان کے نام کا لنگر، ان کے نام کی خیرات اور ان کی ایصال ثواب کے لیے کامل یقین کے ساتھ اپنے ہدیے، اپنے نذرانے پیش کرتا رہتا ہے، لوگوں کے اندر لنگر تقسیم کرتا رہتا ہے کہ میری طرف سے یہ ہدیہ میرے نبی کے نواسوں کو، میرے نبی کے شہزادوں کو اور جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو ملتا رہے، تو جب کبھی بھی زندگی میں اس بندے پہ کڑا اور مشکل وقت آتا ہے تو یہ شہزادے یا ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ اس کی مشکل کو اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے اور کبھی آپ کو کمی نہیں آنے دیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ہمارے اندر اتنا یقین آئے تو صحیح، ہم کبھی ان مقدس ذاتوں پہ بھروسہ کر کے دیکھیں تو صحیح، ان سے محبت کر کے دیکھیں تو صحیح۔ ہر سال اس کی مثال آپ کے سامنے، کتنے سال ہو گئے ہیں ہمیں ان 10 راتوں میں لگاتار ان مقدس بارگاہوں میں حاضری پیش کرتے ہوئے، کبھی اللہ نے کمی آنے دی؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم رک گئے کہ اب ہمارے پاس انتظام نہیں ہے؟ اور واللہ باللہ تاللہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 10 دنوں کا انتظام کر کے ہم بیٹھے ہوں تو تب پہلے دن کی محفل کا اعلان کیا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، اور کس قدر سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو 10 دن نہیں پورا مہینہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں، کیا ہم بھی اپنے راشن میں سے نکال کے ان مقدس شہزادوں کے نام پہ کچھ خیرات کریں گے تو پتہ نہیں سارے سال کے لیے اللہ ہمارے گھر کو بھر دے گا، مگر یہ یقین کہاں سے آئے گا؟ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ یقین نہیں آتا، اور ہم اتنی مقدس ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے بھی اس طرح سوچ کے پیش کرتے ہیں جیسے کسی دروازے پہ مانگنے والے فقیر کو پیش کرتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر ہم اپنے گھر کے کسی محبوب بندے کی وفات کے بعد ایک پیمانہ رکھ لیں، بیٹا، باپ، شوہر، بھائی، بہن، ماں، بیٹی، ان کی وفات کا جب دن آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں؟ اگر ان کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کو ہی سمجھ کر ہم اتنا ہی برابر میں خرچ کر لیں تو تب بھی اس بارگاہ سے اتنا مل جائے گا کہ
یہ ساری زندگی آپ گن نہیں سکیں گے، شمار نہیں کر سکتے. لیکن میں نے عرض کیا کہ بات ہے یقین کرنے کی. جب ہم یقین کریں گے تو ہمارے یقین کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچے گی، اور اگر ہمارا یقین ہی کمزور ہوگا تو کوئی طاقت ہمارے یقین کو مضبوط کر نہیں سکتی جب تک ہم خود نہیں کریں گے. ہمارے پاس سے اٹھ کے جانے والے چھوٹے چھوٹے بچے، کل چلنے والی بچیاں جب اس محبت سے آغاز کر لیتی ہیں جا کے گھروں میں، تو ان کے مقدر اور ان کے یقین پہ رشک آتا ہے کہ ہم تو پیچھے رہ جاتے ہیں. یہاں سے سیکھ کے جانے والے بعض لوگ اتنے بلند مقدر لے کے آتے ہیں کہ جب اس یقین کے ساتھ جو انہیں بتایا جاتا ہے وہ جا کے ان مقدس بارگاہوں میں اپنے نذرانے پیش کرنے شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے اس طرح کھولتا ہے کہ دیکھنے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں. مجھے کل ایک بچی کا میسج آیا، وہ ابھی زیر تعلیم ہے، گھر میں ہے، اور گھر میں جا کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. تھوڑے سے دنوں میں 25-30 بچے پڑھنے کے لیے آ گئے. ان بچوں کو بٹھا کر ہمارے ربیع الاول کے طریقے کو فالو کیا، اور یکم محرم سے لے کے صبح تک ان بچوں کو بٹھا کے چاولوں پہ درود پاک پڑھایا. ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے آغاز کر کے تو پہلی محرم سے لے کے ابھی تک لگاتار وہ اکیلی بچی گھر میں روزانہ لنگر پکا رہی ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ کہاں سے اللہ دے رہا ہے؟ یہ اس یقین کا انعام مل رہا ہے جو سیکھا تو مان لیا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ہماری ان محافل میں ہماری سالکہ مہوش رزاق 10 دن یہاں رہی، اور وہ پکا ارادہ کر کے گئیں کہ میں آج کے بعد ان 10 دنوں میں بھی گھر میں حضرت امام حسین کا لنگر تقسیم کروں گی. آج اس نے تفصیل بتائی کہ میں نے صرف پہلے دن یکم محرم کو لنگر دیا، اور واللہ اس دن سے لے کے آج تک مجھے کچھ پتہ نہیں، دن کے وقت کوئی بندہ آتا ہے میرے والد کو باہر آ کے کہہ جاتا ہے کہ آج شام کا لنگر میں دوں گا. اور اس دن سے آج تک بہترین لنگر ہمارے گھر میں رات کو تقسیم ہوتا ہے، اور پورے علاقے کی خواتین آ کے رات کو محفل کرتی ہیں. یہ فیض ہے جو علاقوں میں تقسیم ہو رہا ہے، گاؤں دیہاتوں شہروں میں تقسیم ہو رہا ہے. تو بد نصیبی نہیں ہوگی کہ ہم موجود ہونے والے لوگ، پاس رہنے والے لوگ سوچتے ہی رہ جائیں 10 محرم بھی گزر جائے، 15 بھی گزر جائے، 18 بھی گزر جائے، مہینہ بھی گزر جائے، اور ہم دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں. یقین کی دولت حاصل کیجیے، اللہ سے یقین مانگیے، اور اپنی چھوٹی سی کوشش پیش کر دیجیے. دیکھیے پھر اللہ اس کو بڑا کتنا کرتا ہے، اللہ اس کو پھیلاتا کتنا ہے، اس میں برکت کتنی دیتا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف اٹھ کے کھڑے ہو جانا، پکے ارادے کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے اللہ کی رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ امام زین العابدین فرما رہے ہیں. یعنی آپ نے بتایا کہ اے انسان، تو جس انداز سے بھی ہم سے محبت کرے گا تجھے فائدہ ہی فائدہ ہے، تجھے نفع ہی نفع ہے. آخرت کے لیے کرے گا تو آخرت میں نفع ہے، اللہ کے لیے کرے گا تو اللہ کی رحمتیں تجھ پہ نچھاور ہوں گی. دنیا کے مال و دولت کے لیے کرے گا تو اللہ سارے دروازے رزق کے تیرے لیے کھول دے گا. تو ہم نے کل آپ کی ذات کے بارے میں آغاز کیا تھا، کچھ چند باتیں بتائی تھی، اور اس کے بعد جو مین آپ کی ذات کے ساتھ منسلک چیز ہے وہ ہے حضرت امام زین العابدین کا صبر. کیا ہے؟ صبر. مدینہ منورہ سے چل کر مقام کربلا تک، اور کربلا سے آگے آزمائشوں کے کٹھن سفر، کوفہ، دمشق، مدینہ منورہ واپس، اور پھر باقی کی ساری زندگی. جس طرح سے آپ نے صبر و رضا کا نمونہ پیش کیا،
اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر یہ ہوتا ہے کہ آدمی سخت سے سخت، شدید سے شدید کام، مصیبت، پریشانی آنے پر اپنی ایک ہی حالت میں رہے، اس کی زبان پر کبھی کلمہ شکوہ نہ آئے، شکایت نہ آئے، وہ کبھی اللہ سے ایک لفظ بھی نہ کہے کہ یا اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، اور اس میں کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، ایسا انداز بھی اختیار نہ کرے دوسرے دیکھنے والوں کو لگے کہ یہ بندہ تنگ آ چکا ہے، بلکہ ہر مصیبت کو اس لیے برداشت کرے کہ وہ اس کے رب کی طرف سے ہے، وہ اس کے محبوب مالک کی طرف سے ہے، اور اس کو خوشی کی طرح برداشت کرتا رہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے میرے لیے بھی، اور سننا بڑا آسان ہے آپ کے لیے بھی۔ کیا کہ مصیبت آئے، مصیبت پہ بندہ بولے نا، تکلیف آئے، تکلیف پہ بندہ تکلیف کا اظہار نہ کرے، درد ہو تو درد پر کراہنے کی آواز نہ آئے۔ یہ بہت آسان ہے کہنا، لیکن اس میں سے گزرنا، ثابت قدم رہنا اور اپنی ان کیفیات کو قائم رکھنا یہ کتنا مشکل ہے۔ ہم اپنی کسی بھی تکلیف کو یاد کریں تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس پہ ثابت رہنا کتنا مشکل ہے۔ سر درد آ جائے، بخار آ جائے، معمولی سی چوٹ لگ جائے، درد نکل جائے، پیر مڑ جائے، انگلی دوری ہو جائے، بتائیے کیا ہوتا ہے کوئی بندہ جو کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ اس کے باوجود بھی کبھی میرے چہرے سے مسکراہٹ دور نہیں ہوئی؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ امام زین العابدین نے یہ تمام چیزیں اس طرح برداشت کی کہ کبھی چہرے مبارک کو دیکھ کر کسی کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ شدت کو برداشت کر رہے ہیں، یہ تکلیف کی شدت میں ہے۔ صبر انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے۔ صبر کیا ہے؟ انبیاء اور اولیاء کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو نمرود کی آگ میں داخل کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا، تو کیسی صبر کی مثال قائم کی؟ یہ نبی ہی کر سکتے تھے، کوئی اور نہیں۔ کیسا وقت تھا، دنیا جمع تھی، مشینیں تیار کر لی گئی، آسمانوں تک شعلے پہنچ رہے ہیں اور دنیا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہے۔ کسی نے یہ بیان نہیں کیا، کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا، کسی سیرت نگار نے نہیں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے۔ اور پھر اس وقت اللہ نے خاص کرم کیا کیا، جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ جبریل میرے خلیل سے جا کے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ تو بتانا تو دور کی بات سننا تو دور کی بات، اظہار کرنا تو دور کی بات، کہا جبریل جاؤ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ نبیوں کے صبر کا یہ مقام ہے۔ اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے، حضرت ایوب تو صابر کے نام سے معروف ہے ساری دنیا میں، حضرت ایوب کے صبر کی مثالیں دی جاتی ہیں، تو آپ نے کیسی صبر کی مثال قائم کی؟ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کفار نے، مشرکین نے جو کچھ کیا، آپ نے اسے برداشت کر کے کیسی مثالیں پیش کی اور کیسا نمونہ قائم کیا۔ کائنات میں ایسے صبر کی کوئی مثال نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ علماء نے لکھا کہ ساری دنیا کے مصائب و آلام پر صبر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اہل بیت پر جو مصائب و آلام آئے ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ساری دنیا کا صبر ملا کر بھی اہل بیت کے صبر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟
کس قدر کفار نے، مشرکین نے تنگ کیا، اذیتیں دیں، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے، آخر کیا ہوا؟ مکہ فتح کیا رحمت للعالمین نے۔ اور جب آپ اس شان سے مدینہ سے آئے اور مکہ میں داخل ہوئے تو جان کے دشمن، راستے میں چلتے ہوئے پتھر مار مار کے لہو لہان کرنے والے لوگ، راستے بند کرنے والے، کمر مبارک پہ اوجڑیاں ڈالنے والے جب سامنے آئے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، لوگوں مت ڈرو مجھے دیکھ کر، میں کوئی ظالم و جابر بادشاہ نہیں ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے دیکھ کے مت ڈرو، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، آج تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، اذهبوا جاؤ، میری طرف سے سارے آزاد ہو، میری طرف سے سارے آزاد ہو۔ تو جس طرح کائنات کے والی کی اخلاق اور صبر کی کوئی مثال نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے صبر کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اب آپ دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں کیا کیا؟ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے 3 دن کے روزے کے ساتھ ذبح کرا کر صبر کی بے نظیر مثال پیدا کر دی، اور رہتی دنیا تک امت مصطفیٰ کے لیے وہ صبر کی مثال چھوڑ گئے۔ اور پھر امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ، بھائیوں، کزنز، بھتیجے، بھانجے، کس کس کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے دیکھا، شہید ہوتے دیکھا، جانیں قربان کرتے دیکھا، اور ان سارے غموں کے پہاڑ اپنے سینے میں سمو کر پھر پیروں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں زنجیریں ڈلی ہیں، اور آپ پیدل چل چل کے قدم مبارک لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ آپ اسی طرح سارا سفر کرتے جا رہے ہیں، مگر کسی جگہ پہ بے صبری کا کلمہ زبان سے نہیں نکلا، ہائے تک زبان سے نہیں نکالی، سب کچھ برداشت کیا۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف خاموشی سے برداشت ہوتا رہا، نہیں، بلکہ ان درباروں میں جا کے، ان راستوں میں جا کے کئی مرتبہ آپ کو بھی باقاعدہ قتل کی دھمکیاں دی گئی، بلکہ آپ کو قتل کرنے کا اقدام بھی کر لیا گیا۔ آپ کے پائے استقامت میں پھر بھی لغزش نہیں آئی، آپ پھر بھی کمزور نہیں ہوئے، آپ نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اور پھر جب وہ وقت آیا، جیسے رسول اللہ پر وقت آیا تھا کہ دشمن جب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے خندہ پیشانی سے اس طرح معاف کر دیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ آپ کے ذات کے دشمن تھے نا، تو آپ نے کتنی فراخ دلی سے ان سب کو معاف کر دیا، اور اعلان کر دیا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سارے میری طرف سے آزاد ہو۔ پھر اس خوبصورت بیہیویئر کا اور اس شاندار سلوک کا اثر کیا ہوا؟ وہ جو ڈر رہے تھے، وہ جو کانپ رہے تھے، وہ جو چھپ رہے تھے، وہ باری باری آتے گئے، قدموں پہ گر کے کلمے پڑھتے گئے، مسلمان یہ اخلاق نبوی تھا۔ اور اسی کا درس آپ نے اپنی امت کو دیا کہ جب تمہاری ذات پہ حملہ ہو، جب تمہاری عزتیں مجروح ہوں، تمہاری آبرو پہ حملے کیے جائیں، تمہارے دل دکھ جائیں، اور تمہارے لیے اس وقت معاف کرنا مشکل ہو تو اس وقت معاف کرو، اس وقت اپنے نبی کے اسوہ حسنہ کو یاد کرو، اس وقت معاف کرو، اور اپنی وسعت کا، ظرف کا اظہار کرو، اپنے نبی کو یاد کریں۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا تو آپ نے یہ کیا، اور جب حضرت امام زین العابدین کا وقت آیا تو آپ نے کس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ ایسا حسن سلوک کیا کہ قیامت تک دنیا حیران رہے گی۔
روایات میں آتا ہے کہ جس وقت معرکہ کربلا ختم ہوا اور مختار ثقفی جب خلافت میں آیا، اس کو جب عہدہ ملا، اس نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ بھی امام حسین اور آپ کے خاندان کے قتل اور شہادتوں میں ملوث تھے، ان سارے لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو لوگ ڈر کے مارے چھپنے لگے، روپوش ہونے لگے، دور دراز علاقوں میں نکلنے لگے۔ ان میں سنان بن انس بھی تھا، جس نے حضرت امام حسین کے جوان خوبرو شہزادے علی اکبر کو، جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جو شکل مصطفیٰ تھے، آپ کو تیر مار کر شہید کیا تھا۔ یہ سنان بن انس بھی چھپنے لگا، بھاگنے لگا، روپوش ہوا، جنگلوں اور صحراؤں میں پھرنے لگا، جان چھپا رہا تھا۔ ایسے ہی بھاگتے بھاگتے ایک دن جب اس کو سخت قسم کی پیاس لگی، بھوک لگی، تو آگے پیچھے بھاگنے لگا۔ صحرا کے اندر اسے کچھ خیمے لگے ہوئے نظر آئے۔ بھاگتا ہوا آیا کہ شاید میری کو مدد کر دے۔ وہ خیمے حج کے زمانے میں، حج کے سلسلے میں لگائے گئے تھے۔ وہ بھاگا اور بھاگ کے ایک خیمے کے پاس گیا اور جاتے ہی پردہ اٹھا دیا۔ بےتاب تھا، بھوک اور پیاس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، مرنے کے قریب تھا۔ اس بدحواسی میں پردہ اٹھا دیا۔ جب پردہ اٹھایا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، آگے امام زین العابدین بیٹھے۔ خیمے میں امام زین العابدین بیٹھے تھے اور وہ 3-4 خیمے آپ ہی کے خاندان کے لگے تھے۔ وہیں پردہ پھینکا، چھوڑا اور الٹے پاؤں بھاگا۔ حضرت امام زین العابدین نے پیچھے اپنے غلام کو بگایا، کہا جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ آ گیا، کہا ہے بندہ خدا، تو اتنی بےتابی میں آیا، پردہ اٹھایا، پھر پردہ چھوڑ کے واپس بھاگ گیا، تجھے کیا ہوا؟ کہا مجھے شدید قسم کی پیاس لگی تھی اور میں اس پیاس سے بےتاب تھا، بھوک سے بےتاب تھا، میں چاہتا تھا مجھے پانی مل سکے۔ تو آپ نے کہا کہ تجھے پانی دینے سے کسی نے روکا نہیں ہے، تم پانی بھی پیو، کھانا بھی کھاؤ۔ آپ نے اسے روکا، اسے پانی پلایا۔ 3 دن آپ نے اپنے خیمے میں اس کو مہمان رکھا۔ اور جب تیسرا دن آیا، آپ نے ایک اشرفیوں کی تھیلی، سونے کے دیناروں کی ایک تھیلی اس کو دی اور رخصت کرنے لگے۔ جب وہ جانے لگا، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو نے جس وقت پردہ اٹھایا تھا نا، پہلی نظر تمہارے اوپر میری پڑی تھی، میں نے تو اسی وقت تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو، تم ہی نے میرے بھائی کے سینے میں تیر مارا تھا، تم ہی نے انہیں شہید کیا تھا۔ وہ اور حیران ہوا، کہنے لگا اسی وقت پہچان بھی لیا، پھر میرے پیچھے بندہ بھیج کے مجھے بلوایا بھی، 3 دن میری ضیافت بھی کی، اور جاتے ہوئے آپ مجھے اتنی اشرفیاں دے کر بھیج رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو تم نے کیا تھا نا، وہ تمہارا کردار تھا، اور جو میں نے کیا یہ میرا اخلاق ہے۔ وہ جو تو نے کیا وہ تیرا کام تھا، جو میں نے کیا یہ میرا کام ہے۔ تو اپنے نانا کی اس عادت کو خوب نبھایا، اسی طرح نبھایا کہ جب قاتل چل کے گھر آتا ہے تو آپ باوجود پہچان لینے کے اس کی مہمان نوازی بھی کرتے اور انعام و اکرام سے اسے لوٹاتے بھی۔ کتنا آسان تھا بدلہ لینا، کتنا آسان تھا اسے قید کر لینا، کتنا آسان تھا اپنے بندوں سے اسے مروا دینا، لیکن وہاں تو یہ سوچ ہی نہیں۔ وہاں تو جو خاصیتیں، جو صفات اللہ نے اس خاندان کو عطا کر رکھی ہیں،
وہ تو فرشتوں سے بھی نہ جانے کتنے درجے بلند و بالا ہیں. پھر آپ جس طرح اپنی عبادت میں منہمک ہو کے عبادت کرتے، جتنے عبادت گزار تھے، میں نے کل آپ کو ایک واقعہ سنایا، یاد ہے کیا سنایا تھا؟ کیا؟ سانپ آپ کی نماز تہجد میں آ کے مخل ہوا. تو وہ سانپ کیا تھا؟ وہ سانپ اصل میں سانپ نہیں، وہ شیطان تھا جو آپ کو ورغلانے آیا. اور پھر آپ کے عام معاملات میں اخلاق کیا تھے؟ اخلاق حسنہ پوری کی پوری وہ تصویر محمد مصطفیٰ کے اخلاق کی آپ کے گھر کے ہر شہزادے کے اندر وہ نظر آتی تھی. آپ کے بلند اخلاق کا اعتراف تو دشمنوں نے بھی کیا ہے، اور آپ کی پوری زندگی حلم، عفو، درگزر، بردباری، جود و سخا، مہمان نوازی، عدم تشدد، صبر، قناعت، ان تمام چیزوں سے لبریز نظر آتی ہے. آپ ایسے غم خواری کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے غم لے کے آنے والا بھی آپ کے قدموں میں چند لمحے بیٹھتا تو سارے غم بھول جاتا. اللہ اکبر. اور آپ جس وقت واپس مدینہ منورہ آئے تو اس کے بعد آپ نے خلوت اختیار کر لی. آپ لوگوں سے ملنے ملانے، ہجوم میں، بھیڑ میں، لوگوں کے اندر خلافتیں، بیعتیں، سب کچھ آپ نے ترک کر دیا. لوگوں نے بہت مجبور کیا آپ کو کہ آپ لوگوں کو بیعت کریں. اس وقت اس زمانے میں خلافت کی اور سیاست کی ایک ہی بیعت ہوتی تھی، یعنی سیاست کے لیے خلیفہ اور روحانیت کے لیے خلیفہ اور نہیں ہوتا تھا. وہی خلیفہ ہوتا تھا جو سیاست کو لے کے بھی چلتا تھا اور لوگوں کو اللہ اللہ کرنا بھی سکھاتا تھا. آپ نے اس بات سے انکار کیا، کہا نہیں، مجھے لوگوں کے درمیان رہنے کا کوئی شوق نہیں. آپ بالکل گوشہ نشیں ہو گئے اور مدینہ منورہ سے باہر دور نکل کر آپ نے ایک جگہ پہ ایک بالکل اپنا سادہ سا کچا سا مکان بنایا اور آپ وہیں رہنے لگے. مگر وہاں پر بھی جہاں چاند نکلا ہوا ہو تو کب چھپا رہتا ہے، وہ جہاں بھی نظر آئے اس کی روشنی تو عالم کو منور کرتی ہے. وہاں پر بھی مصیبت زدہ، پریشان حال، ضرورت مند لوگ پہنچ جاتے اور آپ آنے والوں کو اس طرح نوازتے، وہ تو ایک الگ کہانی تھی. لیکن مدینہ منورہ کا 100 گھرانہ ایسا تھا کہ اس گوشہ نشینی میں بیٹھ کر بھی حضرت امام زین العابدین 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے. دیگوں کی دیگیں پک کے آتی، فلاں خاندان فلاں خاندان فلاں گھرانہ فلاں لوگ سب کے لیے کھانے چلے جاتے، اور جب سارا تقسیم ہو جاتا تو خشک روٹی کھجور کے ساتھ خود کھانے بیٹھ جاتے. 100 گھروں کی کفالت آپ کرتے، مگر مدینہ میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان غریب لوگوں کے خرچے کون چلاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ جب کسی کو بھی پتا نہیں تھا تو مجھے کیسے پتا چلا کہ 100 گھرانوں کی کفالت امام زین العابدین کرتے تھے؟ سوچیں کیسے پتا چل سکتا ہے؟ تاریخ میں کیسے آیا؟ کتابوں میں کیسے آیا؟ جب آپ پردہ فرما گئے تو 100 گھرانے بھوکے رہنے لگے. اب لوگوں نے سوچنا شروع کیا، ڈھونڈنا شروع کیا کہ وہ بندہ کہاں گیا جو ان سارے گھروں کی کفالت کرتا تھا. کھلتے 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 بات کھل گئی، پتہ چل گیا وہ ایک شہزادہ رسول تھا جو پورے مدینے کے 100 گھروں کی کفالت کرتا. اور جس وقت آپ کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں نے بتایا، دیکھا آنکھوں سے کہ آپ کی کمر مبارک پر، آپ کے کندھوں پر اس طرح نشان تھے جس طرح بوریاں اٹھا کے مزدوری کرنے والے بندے کے کندھوں پر نشان ہوتے ہیں، وہ آپ کے کندھوں پر، آپ کی کمر پر نشان تھے. کس وجہ سے؟ رات کے اندھیرے میں بوریاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں چھوڑ آتے تھے، صبح کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون چھوڑ گیا. یہ خاندان نبوت کا مقام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی امت کو سنبھالا، انہیں کس طرح نوازا، گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کو جا کے رزق پہنچایا.
ان کی کفالت کی، ان کی مشکل کشائی کی، ان کی مشکلات کو دور کیا. اور آج ہم لوگ یہ سوچیں کہ سال کے بعد اگر 8-10 دن ہم ان کی یاد کے لیے مختص کریں تو اس میں بھی 1000 بار سوچیں کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں، عبادت کر کے بخشنی چاہیے کہ نہیں، اپنی جیب سے کچھ خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں. تو پھر سوچئے ہمارے لیے اللہ کی رحمت کے اور وسعتوں کے دروازے کب کھلیں گے؟ ہم جب کھلوانا ہی نہیں چاہتے تو وہ کھلیں گے کیسے؟ یقیناً اس کے لیے ہمیں وہ کام اختیار کرنے پڑیں گے جن کے بدلے میں، جن کے جواب میں اللہ کی رحمت کا رخ ہماری طرف ہوگا اور اس کے کرم اور فضل کے دروازے ہمارے لیے بھی کھلیں گے. آپ باوجود اس کے کہ گوشہ نشیں تھے، باوجود اس کے کہ لوگوں سے ملتے نہیں تھے، لیکن مصطفیٰ کی اولاد تھی، سیدہ فاطمہ کا خون تھا اور کائنات میں مقدس ترین خاندان کے فرد تھے. تو جو لوگ آپ کو جانتے تھے وہ تو جانتے تھے. آپ کے دور میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا جب وقت آیا وہ خلافت پہ بیٹھا تو وہ کعبہ میں آیا طواف کرنے کے لیے. جب کعبہ میں آیا تو وہ جو بادشاہوں کے لیے پروٹوکول ہوتے ہیں، پورا پروٹوکول بادشاہ کا، آگے پیچھے لوگ، ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے، پیچھے کیا جا رہا ہے کہ بادشاہ آ رہا ہے، اس کو طواف کرنے کی جگہ دی جائے، اس کو حجر اسود کا بوسہ لینے کی جگہ دی جائے. اس کے ساتھ آنے والے باڈی گارڈ سارے ناکام ہو گئے. کوئی بندہ ہشام بن عبد الملک کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس نے عام بندوں کی طرح دھکے کھاتے ہوئے، شدید رش تھا، دھکے کھاتے ہوئے کعبے کا طواف کیا. بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو کسی نے بوسہ نہیں لینے دیا. مجبور ہو کر اس وقت جو آب زمزم کے کنویں کی اصل جگہ تھی وہ وہاں قریب موجود تھا، آب زمزم کے کنویں کے قریب کرسی بچھوا کر بیٹھ گیا، نظارہ کرنے لگا آخر اتنا ہجوم اور لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چل کے یہ سب کر رہے ہیں. اتنے میں ایک چمکتا دمکتا چہرہ، ایک خوبرو نوجوان، عام سادہ انداز میں، نہ کسی کی پرواہ ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ 7 لوگوں کا ہجوم ہے، کعبہ میں حرم میں داخل ہوتا ہے. اس مقدس چہرے پہ لوگوں کی نظر پڑنے کی دیر ہے کہ مجمع ادب سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. اب وہ ہشام بن عبد الملک غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے، اپنا غصہ اور غضب چھپا رہا ہے کہ میں بادشاہ اور میری اتنی ویلیو نہیں. یہ ایک نوجوان آیا، کسی نے کہا نہیں، کسی نے روکا نہیں، اور ہر بندہ آگے سے ہٹ گیا. آپ نے کعبے کا طواف کیا، جب حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگ دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے، حجر اسود خالی کر دیا. آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا تو بڑی حیرانگی کی بات تھی، وہ غصے میں لال پیلا ہوا. پاس کھڑے لوگ جو حضرت امام زین العابدین کو جانتے نہیں تھے تو انہوں نے پوچھا بادشاہ سے کہ یہ کون ہے؟ اس نے غصے سے کہا کہ مجھے نہیں پتا کون ہے. اپنی جو اندر کی تکلیف تھی اس کو چھپاتے ہوئے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، حالانکہ اسے پتا تھا کون ہے. جب یہ کہا تو عرب کا مشہور شاعر فرزدق وہاں کھڑا تھا، اس کے سر پہ پیچھے اس کی کرسی کے پاس کھڑا تھا. اور عرب کا یہ خاصہ ہے، عرب کو اللہ تعالیٰ نے وہ فصیح و بلیغ زبان عطا کی ہے. آج ہمارے لوگ شاعری کرتے بھی ہیں نا تو ڈائریوں پہ لکھ لکھ کے مٹا کے 10 مرتبہ ایک مصرے کو سیٹ کرتے ہیں، تب جا کے ایک شعر تیار ہوتا ہے. ان لوگوں کا یہ خاصہ ہے کہ وہ 50 شعروں کا کلام اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے بناتے ہیں، اسی جگہ پہ زبانی سنا دیتے ہیں، ایک زبر زیر کی غلطی نہیں ہوتی. اس نے اتنا لمبا قصیدہ حضرت امام زین العابدین کی شان میں کھڑے ہو کے بادشاہ کے سر پہ سنایا. کہا بادشاہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جانتا نہیں، تو اسے اچھی طرح جانتا ہے، تو انہیں اچھی طرح جانتا ہے.
یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، یہ فاطمہ کے نور نظر ہیں، یہ حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، اور تو جانتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جس طرح چاند نمودار ہوتا ہے تو پوری دنیا میں چاندنی پھیل جاتی ہے، تو یہ اس خاندان کے لوگ ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ جس طرف رخ کر لیتے ہیں ان کا نور ہر طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ زمین بھی ان کے لیے ادب سے بچ جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ آسمان بھی ان کے لیے ادب سے جھک جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں جانتا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کعبہ بھی راستہ دیتا ہے، اور حجر اسود بھی جن کے لیے خود جھک جاتا ہے۔ اور حجر اسود کے جھک جانے اور فیصلہ کرنے کا زندہ واقعہ موجود ہے کہ جب مدینہ منورہ میں کچھ اختلاف ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری زوجہ میں سے آپ کے ایک بھائی تھے محمد بن حنفیہ، ان کو محمد بن حنفیہ محمد بن علی نہیں کہا جاتا، ان کی نسبت ماں کی طرف بھی مشہور ہو گئی اور ان کو محمد بن حنفیہ ہی کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ احادیث میں آپ نے یہ نام پڑھا ہوگا بچوں نے، لیکن شاید اس کی وضاحت ہوئی ہو آپ کو کہ نہ۔ وہ حضرت علی کے بیٹے، حضرت امام حسن حسین کے بھائی، اور امام زین العابدین جب وہاں پہنچے اور لوگوں نے بیعت کے لیے کہا تو کچھ لوگوں نے محمد بن حنفیہ کی بیعت کر لی، کچھ لوگ حضرت امام زین العابدین سے یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو بیعت کریں، آپ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور لوگ بضد تھے کہ آپ بیعت کریں۔ محمد بن حنفیہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا فیصلہ کرواتا ہوں، اور فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ کرے گا حجر اسود۔ حیران کن بات ہے، کہا حجر اسود فیصلہ کرے گا۔ حضرت محمد بن حنفیہ بھی چلے گئے، حضرت امام زین العابدین بھی چلے گئے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے۔ محمد بن حنفیہ نے کہا اے حجر اسود تو فیصلہ کر کہ ہم دونوں میں سے بیعت لینے کا حقدار کون ہے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو حجر اسود خاموش رہا، جیسے تھا ویسا ہی رہا۔ اب حضرت امام زین العابدین بولے، کہا اے حجر اسود تو یہ بتا کہ بیعت لینے کا حقدار میں ہوں یا محمد بن حنفیہ؟ تو جو لوگ پاس تھے انہوں نے صاف زبان میں سنا، پہلے حجر اسود اپنی جگہ پہ ہلا، پھر بلند آواز سے کہا کہ اے امام زین العابدین آپ خلیفہ بننے اور بیعت لینے کے حقدار ہیں۔ یہ ایک کرامت ہے اس خاندان کے اس شہزادے کی۔ وہاں تو ہر فرد، ہر نور، ہر صاحبزادہ ایسا ہے کہ زندگیاں کرامتوں سے بھری پڑی۔ لیکن آپ جب میدان کربلا سے واپس آ گئے تھے مدینہ منورہ میں، تو پھر آپ کی زندگی کا طریقہ کیا تھا؟ آپ لوگوں سے ملتے نہیں تھے۔ میں نے پہلے کہا کہ الگ سے آج بھی اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے آپ مدینہ منورہ میں جائیں تو مدینہ منورہ اب تو بہت بڑا شہر بن چکا ہے۔ وہ مدینہ منورہ ابھی دیکھیں نا، ہم اپنے اردوال کو لیں جس کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا، کتنا چھوٹا سا گاؤں تھا، اور یہ سارے پیچھے سابووال، اسلام نگر، شادمان، یہ دور دور ساری چیزیں نظر آتی تھی، اور اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ ادھر سے کھیپنا والا کے ساتھ اردوال مل گیا، ادھر سے 2 زمینیں سابووال میں خالی رہ گئی، اور ادھر پیچھے سے شادمان سے جا ملا، سروس موڑ کے قریب جا ملا۔ آہستہ آہستہ آبادیاں تو بڑھتی ہیں، تو وہ تو مدینہ منورہ ہے، وہ کتنا بڑا۔ تو وہ جو پرانی جگہ تھی اس شہر کی، اس سے کافی باہر آ کر آپ نے اس جگہ پہ اپنا گھر بنایا اور وہاں پہ آپ رہنے لگے۔ اب بھی آپ جائیں گے تو وہاں زیارت کروانے والے لوگ آپ کو وہاں لے کر جائیں گے۔ وہ مکان آج بھی اس جگہ پہ کھڑا ہے، اور اس کے باہر کی طرف لوہے کی تاریں لگا کر اس کے اندر جانے سے منع کر دیا گیا تاکہ آپ کی نشانی اپنی جگہ پہ کھڑی رہے۔ اس وقت وہ مدینہ سے بہت باہر تھا۔ تو میں کیا بتا رہی تھی؟ آپ نے کیا سنا؟ میں نے یہ بات کیوں شروع کی؟ نہیں معلوم کہ آپ لوگوں سے بہت کم ملتے تھے، کیا وجہ تھی؟ کیا آپ کو ہر چیز کے اندر، ہر بات کے اندر وہ غم تازہ نظر آتا تھا، وہ منظر نظر آنے لگ جاتا تھا؟
آپ ایک مرتبہ باہر نکلے، بازار کی طرف گئے، ایک کسائی نے اپنے آگے ایک بکرا پکڑا ہوا تھا اور اس کو ذبح کرنے لگا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے بھائی، تم نے اسے پانی پلا لیے، اسے چارہ کھلا لیے؟ کسائی نے کہا جی حضرت، میں نے اسے پانی بھی پلایا ہے، کھانا بھی کھلایا، اب اس کی مرضی یہ پانی پیے یا نہ پیے، لیکن ہم جب بھی جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کو پانی بھی پلاتے ہیں اور اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ وہ چھری تیز کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اے مولا، یہ کیسا نظام ہے کہ یہاں تو بکرے اور گائے اور بیل ذبح کیے جائیں تو ان کو پانی پلا لیا جائے، مگر تیرے محبوب کے نواسوں کو جب ذبح کیا گیا تو 3 دن روزے کی حالت میں تھے اور پیاسوں کو ذبح کر دیا گیا۔ بس یہ بات یاد آئی اور وہیں آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ آپ کا حال ہو گیا تھا۔ کبھی کسی نے آپ کو زندگی میں مدینہ واپس آنے کے بعد مسکراتے نہیں دیکھا، کبھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ کھانا کھانے بیٹھتے، پانی لایا جاتا، آپ کو اپنے سارے خاندان کی پیاسیں یاد آ جاتی اور آپ کی روٹی آنسوں سے تر ہو جاتی، آپ اسی حالت میں وہاں بیٹھے رہتے۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ قطعاً یہ حالات ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھے۔ آپ دیکھیں کہ ایک عام بندہ اپنے رشتہ داروں کو جب اس طرح دیکھتا ہے، اس کی موت کو دیکھتا ہے تو عرصہ دراز تک اس کی موت بھولتی نہیں ہے، وہ آنکھوں کے سامنے رہتی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان لوگوں نے یہ سب چیزیں اختیار کی، اپنی استقامت اور اپنے اختیار سے انہوں نے ان سب چیزوں کو پسند کیا، اس لیے کہ پہلے دن سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے لیے صبر مانگا تھا، مدد نہیں مانگی تھی۔ تو پھر انہوں نے بھی میدان کربلا میں جا کے کسی سے مدد نہیں مانگی، سوال نہیں کیا، نہیں کہا کہ ان کو پانی تو پلا لو، انہوں نے شہید تو ہو ہی جانا۔ میں نے پرسوں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر حضرت ایوب کی طرح، حضرت مریم کی طرح، حضرت موسیٰ کی طرح، حضرت ہاجرہ کی طرح یہ بھی پانی کی طلب کر لیتے تو ممکن ہی نہیں تھا، دنیا کے پانی تو سارے رہ جاتے ایک طرف، رب کریم حوض کوثر کا رخ نہ پھیر دیتا، تب تو بات ہوتی۔ تو یہ لوگ استقامت کے پہاڑ تھے، انہوں نے اپنے امتحان میں کسی سے مدد نہیں مانگی اور فرسٹ پوزیشن لے کے سارا خانوادہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور وہ دیا ہوا خون اور وہ برداشت کی ہوئی پیاس آج بھی، اس سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی قیامت تک جو آپ کے جانثاران ہوں گے، جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو آپ کے غلام ہوں گے، آج بھی اس استقامت کی راہ پہ چل رہے ہیں تو چلتے رہیں گے، اور وہیں سے سرابی لے کر ان کا ایمان بڑھتا رہے گا اور اسلام قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مقدس ہستیوں سے ایسی محبت کی توفیق دے جو دنیا میں بھی ہمارے کام آ جائے اور آخرت میں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔